میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اسے آپ سن کر آپ یوں محسوس کریں گے جیسے آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی وفا اور عشق پہ ناز کریں گے کہ ہمارے آقا مولا نے اور ہمارے آقا مولا کے صحابہ نے اس دین کے لیے جناب تکالیف اٹھائی ہیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں۔ جس دین کو ہم شادی کے دنوں میں دھکا دے کے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں نا، اسی دین کے لیے میرے آقا مولا نے کیا کیا تکالیف اٹھائی اور صحابہ نے کیا کیا تکالیف اٹھائی۔ اب ذرا غور کیجیے، آغاز اسلام ہے، اسلام کا بالکل آغاز ہے جب صحابہ کرام علیہ السلام کی تعداد صرف 38 ہے، 38 مسلمان ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعلان و اظہار اسلام کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور کیا مجھے اجازت ہے میں اسلام کا اعلان کر دوں، مجھے آپ اجازت کا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر، ابھی ہم تھوڑے مسلمان، ذرا اور تھوڑا انتظار کرو، جب وقت آئے گا پھر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن صدیق اکبر نے جب اصرار کیا تو حضور کو بہامے مجبوری اجازت دینی پڑی۔ جب حضور نے اجازت عطا فرما دی پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے، اللہ اکبر، اور اس خطبے کو سننے کے لیے میں اور آپ کے نبی وہاں پر جلوہ کر ہیں۔ خطبہ دینے والے صدیق اکبر ہیں، سننے والے صحابہ کرام اور میرے اور آپ کے حضور وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ یوں کہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی طرف بلانے والے پہلے خطیب ہیں۔ آپ کو شرف حاصل ہوا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف جو بلا رہے ہیں، آپ کو پہلا خطبہ دینے والے پہلے خطیب ہیں۔ جب مشرکین مکہ نے حضرت صدیق اکبر کو یوں کھلم کھلا دعوت اسلام پر کام کرتے ہوئے دیکھا، ان کا خون کھولنے لگا۔ جب خون کھولنے لگا انہوں نے صحابہ کرام پر جبر و تشدد کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور صدیق اکبر کو بھی مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کا ایک عتبہ بھی ربیعہ نامی شخص آگے بڑھا، اس نے اپنے ناپاک بڑے بڑے جوتے اتار لیے اور صدیق اکبر کے چہرے پہ مارنے لگا۔ اس نے آپ کو اتنا مارا، اتنا پہ ظلم کیا، اتنا تشدد کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا، پہچان میں نہیں آتا تھا۔ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے تو وہ کمینہ اور خبیث شخص آپ کے جسد پاک پہ کھڑا ہو کے کودنے لگا، اچھلنے لگا۔ آپ تو بے ہوش پڑے تھے۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگ، بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین سے جناب صدیق اکبر کو چھڑایا اور گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو آپ کی تشویشناک حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لمحات کے بعد آپ فوت ہو جائیں گے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور باقی قبیلے کے لوگ سخت پریشان ہیں، آپ سے بار بار گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بے ہوش ہیں۔ لیکن جب ہوش آیا تو پہلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ۔ آج کوئی شخص موت کے منہ سے باہر آئے نا، بے ہوش ہو جائے، جب ہوش آتا ہے سب سے پہلے پوچھتا ہے میرے بچے کیسے ہیں۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھے، دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نبی کے صحابہ کی شان سنیے، عشق رسول سنیے، محمد عربی کا پیار سنیے۔ جی ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے، تو جب ہمیں ہوش آتا پہلے کیا کہتے ہیں؟ میرے بچے کیسے ہیں، میری بیوی کیسی ہے، میرے ماں باپ کیسے ہیں، میرا گھر بار کیسا ہے، میرا کاروبار کیسا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ صحابہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ جب صدیق اکبر کو ہوش آئی، بے ہوشی کے بعد پہلا جملہ ارشاد فرمایا ما فعل رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ، مجھے خبر دو میرے رسول کا کیا حال ہے، سبحان اللہ، میرے آقا مولا کا کیا حال ہے۔ کیونکہ آپ کے قبیلے کے لوگ اکثر مشرکین تھے، ٹوٹل بھی 38 مسلمان تھے، باقی سارے کے سارے غیر مسلم تھے، آپ کے والد بھی ابھی غیر مسلم تھے۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگوں نے آپ کا جملہ سنا، غصے میں لال پیلے ہو کے کہنے لگے آپ کے والد کو ہم جا رہے ہیں، اس کا تم خیال کرو، ہم جا رہے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ آپ کی والدہ اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا کچھ لاؤ کھانے پینے کے لیے۔
آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو خبر دی گئی کہ آقا مولا آپ کے خیریت سے ہیں اور اس وقت دار ارقم کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ تو جب تمام لوگ جو پوچھنے آئے تھے وہ چلے گئے تو آپ کی والدہ نے موقع دیکھا، آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب نے ابو بکر صدیق کو سہارا دیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے حاضر ہوئے۔ جب حضور نے اپنے عاشق کے زال کو آتے ہوئے دیکھا، حضور نے آگے تھم کے اپنے غلام کو پکڑا اور چہرے کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام نے جب یہ عالم دیکھا فرتے جذبات سے صدیق اکبر سے لپٹ گئے۔ اب زخموں سے چور چور صدیق اکبر کی کیفیت دیکھ کر آقا کریم پر ایک حکت طاری ہو گئی۔ حضور زاروں کی طرح رونے لگے۔ جب حضور کو زاروں کی طرح روتے ہوئے صدیق اکبر عاشق صادق اور عاشق اکبر نے دیکھا تو آپ کی ڈھارس بندھانے کے لیے عرض کی بندہ نواز میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے بندہ نواز میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں تو خیریت سے ہوں، بس چہرے پہ تھوڑی سی چوٹ آئی ہے۔ کیسا جذبہ ہے یار، کیسی محبت ہے۔ حضور میں تو خیریت سے ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس چہرے پہ تھوڑی سی مجھے چوٹیں آئی ہیں، باقی تو میں خیریت سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ عاشق اکبر کی وارفتگی اور جانثاری کے اس بے مثال منظر کو شاید ہی کبھی چشم فلک نے دیکھا ہو، اسی لیے تو آپ کو دنیا امام عشق و محبت مانتی ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت تک جب تک بھی حضور کے عشاق کا ذکر ہوتا رہے گا، ان تمام عشاق میں سب سے پہلا نام صدیق اکبر کا آئے گا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے آقا مولا کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔